آگے ہو اسے پہلے نمبر پہ سمجھتے ہیں، جو تجارت میں آگے ہو اسے پہلے نمبر پہ سمجھتے ہیں، جس کے پاس جائیدادیں زیادہ ہوں اسے پہلے نمبر پہ سمجھتے ہیں۔ آؤ جب جنتیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے کون سی ہستی جنت میں جا رہی ہوگی؟ فرمایا اول شخص یدخل الجنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کے بعد جنت میں اگر کوئی جانے والی ہستی ہوگی تو وہ فاطمہ الزہرا کی ہستی ہوگی۔ فاطمہ الزہرا نبی کے بعد سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میرے بعد علی جنت میں داخل ہوگا، علی کے بعد پاک بھی فاطمہ الزہرا جنت میں داخل ہوگی، اور اس کے بعد حسن و حسین جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں تمہارے لیے خوشخبری دی، رسول پاک نے فرمایا ان پاک ہستیوں کے بعد وہ جنت میں جائیں گے جو ان پاک ہستیوں سے محبت کرنے والے، ان پاک سے محبت کرنے والے ہوں گے، پھر ان کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ اور کون ہے پاک بی بی فاطمہ الزہرا؟ کہ حضرت عباس فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا جنتی اپنے مقامات پہ ہوں گے، اپنے ٹھکانوں پہ ہوں گے، اپنی اپنی جگہوں پہ ہوں گے، تو اتنے میں جنت میں ایک نور بلند ہوگا، جنت میں ایک نور بلند ہوگا۔ اب لوگ کہیں گے اللہ تو نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ تیری جنت میں سورج نہیں ہوگا، تیری جنت میں سورج نہیں ہوگا، تو آج تیری جنت میں سورج کہاں سے نکل آیا؟ آج تیری جنت میں سورج کہاں سے آ گیا؟ تو رضوان جنت کہے گا لوگو یہ سورج نہیں ہے، ہذہ فاطمۃ وعلی ضاحکہ فاشرقت الجنان من نور ضحکہا، یہ علی اور فاطمہ ہیں، وہ مسکرائے تو اللہ نے ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے جنتوں کو روشن فرمایا۔ جنت میں نور ہوگا، جنت میں روشنی ہوگی تو فاطمہ الزہرا کی مسکراہٹ کی وجہ سے، جو فاطمہ الزہرا ہے کہ جس کے در کی گدائی، جس کی در کی غلامی تو جبریل امین کرتا ہے، ہر کسی کو میسر نہیں اس در کی غلامی، اس در کا غلام تو جبریل امین ہے۔ روح الامین بھی آتا ہے تو اس در پہ گدا بن کے آتا ہے، فرشتوں کا امام بھی آتا ہے تو اس در پہ جھک کر آتا ہے۔ ام ایمن فرماتی ہیں رمضان المبارک میں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی در دولت پہ حاضر ہوں تو میں نے دیکھا کہ سیدہ کا دروازہ بند ہے، اور میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا لیٹی ہوئی ہیں، آرام فرما رہی ہیں، اور حسنین کا جھولا بھی جڑ رہا ہے، فاطمہ کی چکی بھی خود بخود چل رہی ہے۔ میں نے کہا عجیب منظر دیکھ کر میں انہی قدموں میں واپس پلٹی کہ فاطمہ الزہرا کی چکی بھی خود چل رہی ہے، فاطمہ کے بیٹوں کا جھولا بھی جڑ رہا ہے۔ میں نے رسول پاک کی بارگاہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول میں عجیب منظر دیکھ کر آئی ہوں، عجیب معاملہ دیکھ کر آئی ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا کہ لوگ اے ام ایمن فاطمہ روزے سے تھی، اللہ نے فاطمہ پہ نیند غالب کر دی تاکہ فاطمہ آرام کرے، اور فرشتوں کو آسمان سے بھیجا جاؤ فاطمہ کے کاموں کو سر انجام جاؤ، فاطمہ کے در کی نوکری کرو۔ اب جبریل امین بھی فاطمہ کے در کا گدا ہے، اسرائیل بھی فاطمہ کے در کا گدا ہے، میکائیل بھی فاطمہ کے در کا گدا ہے، اسرافیل بھی فاطمہ کے در کا گدا ہے، ارض و سما کے تمام ملائکہ فاطمہ کے در کے نوکر ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، جبریل کا نام آتا ہے تو علیہ السلام پڑھتے ہیں، میکائیل کا نام آتا ہے علیہ السلام پڑھتے ہیں، اسرائیل کا نام آتا ہے علیہ السلام پڑھتے ہیں، اسرافیل کا نام آتا ہے علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ جب جبریل پہ سلام پڑھتا ہے تو فتویٰ نہیں ہوتا، اسرائیل پہ سلام پڑھتے ہیں فتویٰ نہیں ہوتا، میکائیل پہ سلام پڑھتے ہیں فتویٰ نہیں ہوتا، اسرافیل پہ سلام پڑھتے ہیں فتویٰ نہیں ہوتا۔ یہ فاطمہ کے در کے نوکر ہیں، جن کے نوکروں پہ سلام پڑھنا جائز ہے، ان مالکوں پہ سلام پڑھنا کیوں نہیں جائز؟ جن کے نوکروں پہ، جن کے خادموں پہ صلاۃ پڑھا جاتا ہے، ان مالکوں پہ صلاۃ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اور امام شافعی کی زبان میں کہہ دوں فتویٰ لگانے والوں، امام شافعی نے کہا کفاکم من عمیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد دنیا تمہاری فضیلت نہ بیان کرے، دنیا تمہاری شان کی منکر ہو جائے، دنیا تمہاری عظمت کا منکر ہو جائے،
کرنا شیعوں کا کام ہے، اگر حسین کی رفت بیان کرنا شیعوں کا کام ہے، تو بے شمس و قمر گواہ ہو جائیں، بحر و بر گواہ ہو جائیں، حجر و شجر گواہ ہو جائیں، ملک و فلک گواہ ہو جائیں، عرش و فرش گواہ ہو جائیں، اس جہاں کا سب سے بڑا شیعہ امام شافعی، وہ امام شافعی کہہ رہا ہے کفاکم من عمیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، ساری کائنات تمہاری عظمت کی منکر ہو جائے لیکن تمہاری فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے جو تم پر نماز میں درود نہیں پڑھتا رب اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اگر یہ امام شافعی کا نظریہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا محبت میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن آؤ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک سے سنا، میرے رسول فرما رہے ہیں من صلی صلاۃ لم